نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خیر عافیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اچھی صحت تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل کیا، اور الحمدللہ ہمیں یہ ماہ رمضان جیسی بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ عالم اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا جو مہینہ ہے ماہ رمضان، بے شک میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ناظرین، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اس ماہ رمضان کی در حقیقت اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی تمام فضیلتوں پہ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں دے کے، دین اسلام میں دے کے، امت محمدیہ پر یہ دے کے کتنا بڑا احسان کیا۔ میرے عزیز، زمانہ پہلے لوگوں کے عمر اللہ کے فضل سے بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ 100 سال کو تو کہا جاتا تھا کہ یہ ابھی جوانی کا عالم ہے، یعنی کہ دیگر 200 سال 300 سال عموماً ایک وقت، ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا جب اتنی عمر کے ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء بھی آئے ہیں، اور تمام بہت سارے اللہ کے جو ہیں کہ بندے ایسے ہوئے ہیں جن کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی۔ تو اس دور میں جو ہے کہ یہ ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ نہیں تھا۔ اس دور میں جو ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے وہ عمر بھی کم پڑ جاتا تھا۔ بعض اللہ کے بندے اس قدر عبادت میں رہتے تھے کہ ان کو اپنی یہ عمر کم لگتی تھی، اور وہ دعا کرتے تھے ہمیں اور اگر عمر ہوتی تو میں اور اللہ کی جو ہے کہ عبادت بھی کرتا اور تسبیح بھی کرتا اور جو ہے کہ توحید کی دعوت بھی دیتا۔ توحید کی دعوت میں بھلے ان کو کتنی بھی اذیت اور پریشانی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن کبھی وہ اپنے اس اذیت اور پریشانی سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اور قوت دے کہ میں اور جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکوں اور توحید ہر گھر ہر دل تک پہنچا سکوں۔ بہرحال من جملہ مقصد یہ ہے کہ آج اگر امت محمدیہ کی عمر کا اگر اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 70 سال اور 80 سال ہے، ایوریج 100 بھی ہے، 100 سے اوپر بھی ہے، یہ ایک ایوریج۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عمر کا تو کوئی سرٹنٹی ہے نہیں، آج ہم ہیں کل نہیں، ابھی ہم ہیں اگلا پل کیا ہوگا اللہ جانے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے ارد گرد دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جناب ابھی تو ان سے بات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، اور آج ان کے متعلق ایسی خبر، ارے ابھی کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے یار، کیا ہو گیا؟ ہاں جناب ایسا ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس کو سن کر ہمیں تعجب تو ہوتا ہے، مگر تکلیف اور افسوس اس بات کی ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اپنے بارے میں، ہم خود کے بارے میں مزید غور نہیں کرتے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ ابھی تو ہم ہیں، ابھی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ہم تو حقیقتاً دیکھا جائے تو اپنی عمر کو پکڑ تو نہیں سکتے، لیکن اپنے سے آگے کے لوگوں کے بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کے، دولت کو دیکھ کر کے، ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو ناحق پریشان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان تک ہم پہنچیں، ان کے برابری میں پہنچیں، ان کے لیول میں پہنچیں، ان کے اسٹینڈرڈ تک کو پہنچیں، اور اسی مقصد میں ہم اپنی عمر یوں پانی کی طرح کہہ لیا جائے کہ بہاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ انداز بھی نہیں کرتے کہ ہم کتنا زندگی میں ہم نے اپنی زندگی گزار لی اور اب ہمارے پاس کیا بچا ہے، اور جو حقیقتاً جہاں ہمیں پہنچنا ہے، جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ہم نے وہاں کے لیے کیا رکھا،
ہمیں وہاں کے اکاؤنٹ میں کون سی کرنسی جو ہے کہ سیو کی ہے، ہمیں وہاں کام آنے والے کون سے عمل کو جو ہے کہ بنائے رکھا ہے کہ ہم جب وہاں جائیں تو اس کرنسی کا یعنی کہ اس عمل کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. ہم نہیں سوچتے ہیں. دیکھتے دیکھتے آج انسان 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ عمر کی جو ڈھلان شروع ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے مرض امراض میں انسان جو ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اگرچہ اس وقت اس کو خیال بھی آیا تو اب وہ اس لائق اس قوت کو نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے کہ اللہ کی عبادت کر سکے یا اس عمل کو جو ہے کہ اس کے جو اصل طریقہ ہے اس کو ادا کر سکے یا اس کو پورا کر سکے جو اسے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی صحت، اس کی جسمانی قوت اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں کہ اعضاء اس لائق نہیں رہ جاتے ہیں اور وہ رکاوٹ بنتے ہیں. اور اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ تکلیفیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. چاہتے تو ہیں لیکن کیا کریں، ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی. میرے محترم ناظرین، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اور جس جگہ پہ تم ہو یہ محض تم کو ایک دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیریڈ ہے، ایک موقع ہے کہ تم تیاری کرو. تم اس میں اپنے اعمال کو، اپنی تلاوت کو، اپنی عبادت کو، اپنے بندگی کو اس مقام تک پہنچا دو کہ جب تم اس جگہ جاؤ جہاں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے وہاں پر تمہارے کام آ گئے. ہمارا قرآن تو یہی کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یعنی کہ اللہ کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جہاں پر ہو یہ بالکل دھوکے کی جگہ ہے. سن لو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پھر یہ نہ کہنا کہ تمہیں بتایا نہ گیا، پھر یہ نہ کہنا کہ تمہیں بتایا نہیں گیا. دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جگہ دھوکے کی ہے، اور میں نے تمہیں دی ہے اس لیے کہ تم اس جگہ میں رہ کر کے جو حقیقتاً تمہاری جو جگہ تم نے جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے، اس جگہ کی تم تیاری کر لو. اس جگہ کی تم تیاری کر لو. یہ تمہیں وقت ہے میری طرف سے. اوکے، اب ہم اپنے شروع کے الفاظ پہ آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے وقت نہیں، ہم نے اتنی زندگی گزار دی، اب اتنی مشکلات اور پریشانی میں ہوں، کیا کروں؟ ایسے کے لیے اور ایسی امت کے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ماہ رمضان ایک تحفہ عطا فرما دیا کہ یہ لو، یہ ماہ جو ہے تمہارے لیے تمہارے اس مقام کو پہنچانے میں آسانی ہوگا جس مقام کو تم پہنچنا چاہتے ہو. یعنی کہ اگر کہ تم واقعی میں اگر اس آخرت کی اس جگہ جہاں تم نے جانا ہے اس جگہ کے بہتر کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو یہ مہینہ، یہ موقع، یہ تحفہ تو تم اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے ہم نے کہا اور ہمارے رسول نے کہا. اور اگر تم وہ جگہ جہاں تم نے فائنل جانا ہے اس جگہ کے لیے تم کو کچھ نہیں کرنے کا ہے، تم نے سوچ لیا کہ ہم جہنم میں جائیں تو جائیں، تو ٹھیک ہے یہ ماہ بھی گزار دو، جیسے تم نے سالوں گزار دیا ویسے یہ مہینہ بھی گزار دو، ویسے یہ مہینہ بھی گزار دو. اور حقیقتاً یہ ہے کہ ہم کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ماہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے اور ہم اپنی مغفرت نہیں کروا پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی جو عظمت اور جو فضیلتیں ہیں، اے اللہ ہم حقیقتاً اتنا کچھ تو نہیں کر پاتے ہیں جتنا کرنا چاہیے، لیکن سب کو درگزر کر کے
تو اپنے اس دی ہوئی فضیلت، اپنے اس وعدے کو ہمیں عطا فرما دے کہ ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنے معاشرے میں رہ کے، اپنے معاملات میں رہ کے جو بھی ہم تلاوتیں کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، اسے تو قبول فرما لے اور اسی میں تو اپنی اتنی رحمت ڈال دے جیسا کہ تو نے اپنا وعدہ کیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، یہ ماہ رمضان اللہ ہم سب کے لیے مبارک کرے اور ہم سب کو اس میں بہتر سے بہتر تلاوت عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قوت دے، ہم سب کو قوت دے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، آمین ثم آمین۔ برادران، ہم لوگ آتے ہیں اپنے مقصد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار سورہ مبارکہ پر کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے، آمین، اور اس کے وسیلے سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ہدایت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ سورہ ابراہیم پر تھے اور تقریباً سورہ ابراہیم کی اب آخری چند آیتیں بچی ہیں۔ ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 تک پر غور و فکر کیے تھے۔ انشاءاللہ اب 49 سے شروع کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے دوستوں، اللہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ گاروں کو دیکھیں گے زنجیروں میں۔ ہم لوگ اس آیت پر آتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی، مگر ہم لوگ پچھلے پارٹ کے آخر کے چند آیت یعنی کہ اس سے پہلے کی چند آیت پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 42 سے ایک بار دہراتے ہوئے ہم اپنے 49 پر آئیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، 42 میں آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، اللہ کے خدا ہونے سے انکار کرتا ہے، اللہ کے کلام سے انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تمام احکامات سے نظر انداز ہو کر وہ کچھ بھی اپنے عمل کر رہا ہے، تو ہر حال میں ایسا شخص ناانصاف اور وہ بالکل کفر پر ہے۔ یعنی کہ مالک کائنات، جس نے پورے کائنات کو بنایا، تمام طریقے کے تمام جو ہے کہ فضیلتیں دی، تمام فائدے کی چیزیں عطا فرمایا، تمام نعمتیں بخشا اور ہمیں تمام طرح کا نصیحتیں عطا فرمایا، ہمارے مدد کے لیے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، پھر اپنے یہاں تک کہ اپنے کلام کو بھی ہمارے تک بھیجا۔ اب ہم ان سب کو چھوڑ کے اپنے طریقے پہ جی رہے ہیں، یا جینے لگے، یا جی لیے، یا جیے جا رہے ہیں، تو ایسا شخص بالکل اللہ کے نظر میں ناانصاف ہے۔ یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ناانصاف والا عمل کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کسی دکان پہ گئے اور ہم نے غلہ لے لیا، دکان والے نے ہمیں غلہ دے دیا، اب ہم نے جو ہے کہ اس کی قیمت کو ادا نہ کیا، ہم نے اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا،
हम उस हल्ले से फायदा उठाने लगे। वो दुकान वाला ने ये सोचा कि चलो जाने दो, वो कुछ मेहरबानी करके आपसे पैसा ना मांगा, आपसे उसका जो कीमत होती है वो ना लिया कि ठीक है दे देगा। आप फिर गए, फिर उस दुकान से गल्ला लिए, फिर उससे आप फायदा उठाए अपने खाने पीने वगैरह में, फिर उसको उसकी उजरत, उसकी कीमत नहीं अदा किए। मेरे दोस्त ये बताओ कि अगर ऐसा ही कोई शख्स करता है, अगर आपके साथ कोई करता हो, आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उससे उसकी कीमत मांगेंगे, ठीक है ना? या फिर कम से कम इतना जरूर कहेंगे कि ठीक है भाई, तुमको मैं गल्ला दे रहा हूं, तुम इससे फायदा उठा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कम से कम जो है कि तुम इस बात को तो कबूल करो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम इसको, इस बात को भी तुम कबूल नहीं करते, कीमत भी नहीं दे रहे, तुम जो है कि मेहरबानी भी नहीं समझ रहे, और तुम इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि हम तुम्हें दे रहे हैं। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो, तुम मेहरबानी को मानो, बजाय इसके तुम जो है कि अपने तरीके से, अपने दलील से तुम हमसे बहस कर रहे हो या झगड़ रहे हो। ये क्या माने? आपके नजदीक वो कसूरवार होगा, बेशक वो गल्ला लेने वाला कसूरवार होगा और उसके ऊपर सजा वाकई होनी होगी। आप भी सजा देंगे, हम भी सजा देंगे, कोई भी ऐसा करेंगे। तो सुकून से जरा सोचो मेरे भाइयों, वो मालिक कायनात, वो रब्बुल आलमीन, जिसने पूरी कायनात को रच दी, बना दी, हमें बना दिया, तमाम तरीके का हमें फायदा दे दिया, तमाम तरीके का हमें हर चीज यानी कि किन किन चीजों के बारे में बताया जाए, हर चीज उसने अता फरमा दिया। अब हम ये सारी चीजें ले लिए, लेने के बाद हम इस लायक तो नहीं कि हम कीमत अदा कर पाए। चलो कीमत नहीं अदा करते तो कम से कम उसकी मेहरबानी का शुक्र अदा तो करें, कम से कम उसके बताए तरीके पे तो जी लें, कम से कम इस बात का तो ये अदा कर ले कि भाई हम आज उसके यहां से जो लिए हैं कल हमको इसका हिसाब देना है। अब ये भी ना करते हैं और हम जो है कि उसकी नाफरमानी करते हैं और उसके तमाम जो अहकामात है, उसके जो हुक्म है, उसके खिलाफ जाते हैं, बल्कि उसके जो है कि भेजे हुए नेक बंदों की जो है कि नाफरमानी करते हैं और उसके साथ बुरा भला सलूक करते हैं, उसके कलाम की नजरअंदाज करते हैं और अपने तरीके से जीते हैं, तो बेशक कसूरवार है। और वो शख्स और ज्यादा कसूरवार है जो ये तमाम काम तो करता है और साथ ही साथ जो है कि जिससे हमको फायदा मिला, हम उसकी बंदगी ना करके किसी और की बंदगी कर रहे हैं, किसी और को अपना जो है कि खुदा बना रहे हैं या उससे तलब कर रहे हैं, तो और ज्यादा कसूरवार होगा। तो सिंपल सी मोटा मोटी बात, जनरल बात है कि क्या ऐसे शख्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए? जायज बात है, जायज बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम में अपने तमाम अंबिया किराम के जरिए और यहां तक कि अब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तौहीद की बात, दीन की बात, हक की बात पहुंचा दिया। अब जो कोई भी इसके खिलाफ जाएगा तो बेशक जो है कि वो पकड़ा जाएगा। और अल्लाह कह दिया है, यहाँ पे यही कह रहा है कि हम उससे गाफिल नहीं है, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा है ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं रहे, हम जान नहीं रहे, उसके अमल का लिखा नहीं जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, हम जान भी रहे हैं, उसके हर अमल को लिखा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उस पर मेहरबानी कर रहे हैं, हम उस पर मेहरबानी कर रहे हैं, हम उस पर रहम कर रहे हैं, हम उसको वक़्त दे रहे हैं कि शायद, हालांकि अल्लाह जानता है कि कौन क्या करने वाला है, लेकिन अल्लाह मौका देता है कि हम किसी भी बात को, किसी भी बात से, किसी भी कलाम से, किसी भी जरिए से, किसी भी हिला से हम अपने आप को सुधार लें, हम तौबा कर लें और दीन हक पे आ जाएं। नहीं तो अल्लाह वो दिन जो मुकर्रर रखा है, अगर वो दिन आ गया तो फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं,
پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ میں مہلت دے رہا ہوں اس دن سے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی کہ جب وہ بات جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے جب وہ بات ہو جائے گی تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا, اور پھر اس کا انجام اس قدر برا ہوگا, اس قدر برا ہوگا کہ وہ جو ہے کہ سہ نہیں سکے گا. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے, خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی. یعنی کہ وہ اس قدر پریشان حال, پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے, تکلیف میں مبتلا ہوں گے, اس قدر ان کے اوپر جو ہے کہ عذاب اور سزا جو ہے کہ اس کے اوپر شروع ہو گئی ہوں گی, کہ وہ جو ہے کہ پھر اس کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا, اس کو کچھ بھی ہوش نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا, بدن پہ کپڑے نہیں, کون اپنا ہے کون پرایا ہے سب وہیں تو ہوں گے, لیکن پھر بھی کسی کا کسی کے بارے میں کوئی ہوش نہیں ہوگا, کیونکہ اپنی ہی حالات اتنی زیادہ بری ہوں گی کہ کسی اور کے بارے میں ہم کیا سوچیں. آج تو ہم دنیا میں سوچتے ہیں نا دوسرے کے بارے میں کہ دیکھو جی وہ ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ اتنا ترقی کر گیا, اس نے 1 کار خرید لی, 2 کار خرید لی, اس نے جو ہے کہ اتنا مکان بنا لیا, اتنا یہ کر لیا, دیکھو جی اس کا کیا پہناوا ہے, دیکھو جی اس کے بچے فلاں اسکول میں جا رہے ہیں, دیکھو جی اس کے پاس اتنے مال و دولت ہے. ہم تو آج یہی دیکھتے ہیں نا, ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بندہ 5 وقت میں نماز پڑھنے والا ہے, دیکھو جی وہ مسجد جا کی جماعت میں نماز پڑھنے والا ہے, دیکھو جی وہ جو ہے کہ بالکل توحید پہ چلنے والا ہے, دیکھو جی وہ ایمان پر کتنا پکا ہے, دیکھو جی وہ کتنا نیک دل ہے, دیکھو جی اس کے کتنے حقوق کی ادائیگی کتنی بہترین طریقے سے کرتا ہے, دیکھو جی اس کے جو اخلاق کتنے بہترین ہیں, دیکھو جی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو کر کے بھی وہ کتنے خوش ہیں, کتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, کتنا وہ اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے, کتنا وہ جو ہے کہ دین کی دعوت دیتا ہے, کتنا وہ جو ہے کہ دین کے طریقے پہ چلتا ہے, کتنا وہ شریعت کے طریقے پہ چلتا ہے, کتنا اس کے جو ہے کہ زبان سے اللہ اور اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے, کتنا وہ شکر ادا کرنے والا ہے. دیکھو جی وہ کتنا اچھا ایک نیک مومن ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے, بلکہ سچ تو یہ کہ آج حالات اس قدر ہو چکی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کر بھی رہا ہے, کوئی مسلمان ہو کر کے, ایمان والا ہو کر کے اگر نماز کو جا بھی رہا ہے, تو ہم اس میں بھی جو ہے کہ انگلیاں اٹھانے میں دیر نہیں کرتے کہ دیکھو جی بڑا نمازی بنتا ہے, دل تو اس کا ایسا ہے, ایمان تو اس کا ویسا ہے, عمل تو اس کا ویسا ہے, بڑا اپنے آپ کو نمازی بنتا ہے, بڑا اپنے آپ کو دیندار بنتا ہے, بڑا اپنے آپ کو اسلام کی دعوت دینے والا بنتا ہے. ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اس کے اندر کی برائیوں کو نکالتے ہیں, اس کے اندر کی خامیوں کو نکالتے, ہو چاہے نہ ہو, مان لے ہو بھی تو بھی ہم نکالتے, اچھائیوں کو نہیں نکالتے. اچھائیوں کو کب ہم کو دکھتی ہے جب وہ مر جاتا ہے, میت میں ہم جب جاتے ہیں تب کہتے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا, جیتے جیتے ہمیں اچھائی دکھتی ہی نہیں اس کی, ہے کہ نہیں. اور اس کی جو ہے کہ برائیاں نہیں بھی ہے تب بھی نچوڑ کر کے نکالیں گے. ایسے شخص کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ رکھا ہے کہ ایسے شخص بالکل ایسی مکھی ہوتی ہیں, جب مکھی بیٹھتی ہے تو گندے پہ بیٹھتی ہے. مکھی کا یہ فطرت ہوتا ہے نا, پورے جسم کے خوبصورت جسم اگر ہے تو جسم پر عموماً نہ بیٹھ کر کے اگر جسم میں ایک زخم ہے تو اس زخم پہ بیٹھے گی, ہے کہ نہیں. آج کے دور میں انسان ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اچھائیوں کو نہیں, ہم اس کے برائیوں کو جو ہے نا کہ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے. اور آخرت میں قیامت کے روز کیا ہوگا, قیامت کے روز ہوگا یہ کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ سکیں گے, نہیں دیکھیں گے ضرور, لیکن ہمارا ہوش حواس ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں. ہماری حالات ایسی ہوں گی, ہم دیکھیں گے, ہم اچھے بندوں کو بھی دیکھیں گے کہ دیکھو وہ اچھا بندہ کس طریقے سے آرام میں ہے, کس طریقے سے چھاؤں میں تخت میں بیٹھا ہوا ہے, دیکھیں گے. لیکن اپنا حالات ایسا ہوا ہوگا, فرض کرو کہ اگر ہماری انگلی میں اگر زخم ہے, درد ہے, شدید درد ہے, تو کسی اور چیز میں دل لگتا ہے, من لگتا ہے, کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا ہے. اگر دانت میں درد ہے تو کتنی اذیت ہوتی, کان میں درد ہے کتنی اذیت ہوتی. قیامت کے روز جب ہمارا پورا جسم جل رہا ہوگا, اور اس قدر جل رہا ہوگا کہ ہمارے دماغ پگھل رہی ہوں گی, ہمارے آنتیں جو ہے کہ جل کر کے گل رہے ہوں گے, ہمارے پیر جو ہے کہ اس قدر بھنا رہا ہوگا کہ چلا نہیں جا رہا ہوگا,
उस वक्त का क्या आलम हुआ, क्या आलम हुआ। और ऐसे हालात में फिर हम क्या करेंगे, गिड़ाएंगे अल्लाह से, ए अल्लाह एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, अब की बार हमको दुनिया में भेज तो हम वो तमाम तरीके से अमल करेंगे जिस जो तूने कहा है, तेरे रसूलों की फरमाबरदारी करेंगे, तेरे नबियों की फरमाबरदारी करेंगे, तेरे अहकामात को निभाएंगे, और मुझे बस एक मौका दे दे, मैं जान गया, मैं समझ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे कहेंगे, अच्छा अब तुम जाने हो, अब तुमको समझ में आया है। और जब यही बात जो आज तुम पर गुजर रही है, यही बात जब हमारे नबी आगे कहते थे, हमारे रसूल आगे कहते थे, तो उस वक्त तुम पे बड़े कसमें खाते थे, बड़े अकड़े जाते थे, हम देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कुछ नहीं होना है। और कितने कितने तरीके के तुम अकड़ करते थे। कुफार कुरैश के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम यही कहा कि अगर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये ना समझे कि हम उनके उस अमल से गाफिल हैं, नहीं जान रहे, नहीं देख रहे हैं। एक दिन आएगा जब वो अपना सर ऊपर उठाए दौड़े भाग रहे होंगे, खुद उनको अपनी तरफ भी उनकी निगाहें ना लौटेंगी और उनके दिल खाली उड़े हुए होंगे। यानी कि ऐसी हालात होंगी कि जो है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या करें क्या नहीं करें। अल्लाह ने आगे कह दिया, लोगों को उस दिन से होशियार कर दें। अब यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इन लोगों को होशियार कर दें। मैं बता रहा हूं, मैं बता दिया, मैं कह दिया। अब आप एक बार फिर सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप इन लोगों को होशियार कर दें कि उनके पास अजाब आ जाएगा। जब उनके पास अजाब आ जाएगा और जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें बहुत थोड़े करीब का वक्त तक की मोहलत दे कि हम तेरी तबलीग मान लें और तेरी पैगंबरों की ताबदारी में लग जाएं। क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से टलना ही नहीं है ना? ऐसा ही लोग कहेंगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि ऐ मेरे रसूल, आप इनको कह दे, होशियार कर दें। और मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें खुल के कह दी। और फिर हमारे सामने अल्लाह का कलाम भी हाजिर है। आगे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया, और क्या तुम उन लोगों के घरों में सहते न थे जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया? और क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि हमने उनके साथ कैसा कुछ किया? हमने तो तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालें बयान कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह देते हैं, है ना, कि तो कुफार कुरैश से यहाँ पर बात हो रही है कि तुम जिस जगह रह रहे हो, तुम्हारे आस पास में ही बहुत सारे ऐसे मकामात ऐसे हैं जहां पे मेरा अजाब उतर चुका है, तुम देख चुके हो। तुम उस शहरों को भी देख रहे हो, तुम उस जगह को भी देख रहे हो, वहां पे तुम रहे हो, गुजर किए हो। अक्सर तुम जो है कि जब भी इसमें जाते हो, क्या कहते हैं कि बिजनेस में जाते हो, अपने उसमें क्या बोलते हो उसको, कि काफिले के साथ जो है कि तिजारत के लिए जाते हो, तो तुमको तो रास्ते में मिलता है। आज हमने भी देखना है, आज हमें भी दिखता है, भाई गार्डन में चले जाओ ना, देखो कौन है, आज का माहौल क्या हुआ देखो, आज भी तुम देखो ना, कौन समूद का देखो ना, सब कुछ तो मिल जाएगा। इस्लाम तो ऐसी हक बात है कि सारी चीजें अभी खुली किताब की तरह है, और जो बयान कर रही है, जगह भी बता रही है, लोकेशन भी बता रही है, वक्त भी बता रही है, ठिकाना भी बता रही है, और पूरा सब कुछ कोरिलेट करके देखो, सब कुछ हक मिलेगा। कहीं आपको कंफ्यूजन की बात कहीं मिलेगी ही नहीं। अल्लाह ने जो कुछ भी कुरान पाक में वाक़यात को बयान कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हालात को बयान कर दिया, वो तमाम चीजें आज भी हमने अगर गौर करें तो हमको मिल जाएगी। मकामात गवाही देगा, हाँ ये वो जगह, हाँ ये वो जगह, हाँ ये वो जगह। ये कुफार कुरैश जिस जगह पे थे जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत उतर रही है, वहां पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहे हैं कि आप इनको होशियार कर दे, और ये तो देख रहे हो तमाम जगह जहां पे मेरा अजाब उतरा है। इनसे पहले जो लोग रहते थे, जो कौम रहती थी, वो भी ऐसे ही इनके तरीके से बातें करती थी, और उनके ऊपर जब मेरा अजाब उतरा तो सब पे सब खत्म हो गया। आज वो जगह मौजूद है, देखे ये भी तो देख रहे। तो इनको समझ तो आना चाहिए कि कभी इस जगह पर कौन सा कौम थी ऐसी कुव्वत वाली, ऐसी ताकत वाली, ऐसी बुलंदी वाली कि पूरे पहाड़ के ऊपर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ को काट के उसमें बाकायदा अलग अलग अपने कमरे बनाते थे, घर बना देते थे। मौजूद है जनाब। तो अल्लाह कहता है कि तुम देख रहे हो ना, तो समझो। फिर वो कौम का क्या हुआ, कैसी हवा थी जनाब, कि 8 दिन 7 रात मुसलसल चलती रही,
اور لمبے لمبے 12 فٹ جیسے لمبے لمبے آدمی، مضبوط طاقت والے، ایسے کہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھروں کو دیکھے ہاتھ پہ اٹھا لیتے تھے، ایسی قوت تھی کہ پہاڑ کو تراش کر کے گھر بنا دیتے تھے، اڑ رہے تھے اس ہوا میں، اڑ رہے تھے، اور ایسا اڑ رہے تھے کہ ایسے یوں جا کر کے ٹکراتے تھے، ایک پیسہ دوسرے سے سلڑتا تھا اور بالکل خربوزہ کی طرح پھٹ جاتا تھا، الگ الگ ختم ڈھیر۔ وہ قوم کو جا کے دیکھو نا، جن کے اوپر زلزلہ آ گیا، وہ قوم کو جا کے دیکھو نا، ایک چیخ تھی ختم۔ اس قوم کو جا کے دیکھو نا جس کی زمین کو اللہ کے حکم سے جبرائیل السلام نیچے سے اٹھا اور وہ اٹھا کے دور تک لے جا کے اوپر سے پلٹ دیا، ہے تو صرف موجود ہے جناب، آج بھی موجود ہے، ہمیں تو صرف غور کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا، مثال دیا کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے کتنی مثالیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو کفار قریش تھے اور اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے خلاف گئے، وہ تمام طریقے کے جو ہے نا کہ اپنی چالیں چل رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی اور ان کے خلاف طرح طرح کے جو ہے کہ ان کو اذیت دینے کے تمام معاملات کر رہے تھے، کہ اور ایسا وہ سوچتے تھے کہ جیسے کہ وہ کر ہی جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ کر جائیں گے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی ہوا نا، اتنے کفار قریش اتنی طریقے کے سازشیں کیے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی، ہے نا، یہاں تک کہ گھروں کے آگے کوڑا پھینک دیتے تھے، راستہ چلنا مشکل کر دیتے تھے، ہے نا، ان کے پیچھے بچوں کو لگا دیتے تھے، اور جو ہے کہ کیا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، آخر کار جو ہے کہ قتل کرنے کا بھی سازش کر ڈالے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی حکمت اور اللہ کے آگے کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اللہ نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا، کیسا فتح نصیب فرمایا کہ وہ مکہ جہاں سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا تھا، ہجرت کرنا پڑا تھا، اور جب وہ لوٹے ہیں، جب اللہ نے ان کو واپس مکہ لوٹایا تو ایسا تھا کہ پورا مکہ والے جو ہے کہ امان 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 امان، اللہ کے رسول سے امان مانگ رہے ہیں۔ کون سا اللہ مسلمان نے تلوار اٹھایا مکہ پہ؟ کون سا مسلمان نے جو ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ کوئی بھی طرح کا ظلم کیا؟ نہیں، یہ تو بے شک اللہ کا کرم تھا کہ فتح، ایسی فتح نصیب ہوئی کہ پورا مکہ فتح ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے کہ پورا کہتے ہیں کہ پورا جزیرہ فتح ہو گیا، کہ پوری دنیا میں مسلمان چھا گیا۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اور اس قدر مسلمان ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ایسا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ جو ہے کہ اسی سازش میں جتے ہوئے کہ یہ مسلمان کو کس طریقے سے ہم ختم کریں۔ اندر سوچتے کہ مسلمان، ہم نے تو اتنا مسلمانوں کو پریشان کیا اور کاٹا، لیکن پھر بھی یہ تو مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سن لو، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حق پہ رہے گا نا، جو حق پہ رہے گا تو حق، جو سچ کی جیت ہوتی، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن فتح تو سچ کی ہوتی ہے۔ کتنی بھی تم سازشیں کر لو، کر لو، تو کفار قریش نے بھی بہت سازشیں کی ہیں، اور اس سے پہلے کی قوم نے بھی بہت سازشیں کی ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی سازش کوئی کام میں نہیں آیا، وہ سوچتے رہے کہ ہم پہاڑ کو ہلا دیں گے۔ پہاڑ کو ہلانا کوئی آسان کام تھا؟ کچھ نہ کر سکے۔ آگے آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ آج یہ جو لوگ آپ کے خلاف اتنی سازشیں کر رہے ہیں، اتنی آپ کے راستے کو پریشان مطلب کہ تنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر طرح طرح کے جو ہے کہ جرمانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے کہ آپ کو ستا رہے ہیں، ہے نا، آپ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اور نبیوں کے خلاف بول رہے ہیں، اور ان کا چھوٹ موٹ کا امتحان میں ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے سوال جواب کا ایسے سوال کر رہے ہیں، ایسے سوال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ پھنس جائیں، ہے نا۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، ہم نے اپنے نبیوں سے، اپنے انبیاءوں سے، اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے، ہم اس کے ہرگز خلاف نہیں جائیں گے۔
اللہ بے شک بدلہ لینے والا ہے اور بہت زبردست بدلہ. اللہ کا بدلہ تو ایسا ہے جناب کہ ایک بار بدلہ لینے پہ آ جائے, ایک بار اگر وہ کہہ دے کہ بس اب ختم, اب میں رسی ٹائٹ کر لی, پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اس سے بچ سکے. جس دن زمین اس زمین کے سوا جس دن زمین اس زمین کے سوا اور بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی, اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیامت جب آئے گی ہے نا, تو یہ جو زمین ہے نا, یہ زمین اس طریقے سے زمین نہیں رہ جائے گی, کیونکہ یہ سارے چپٹے ہو جائیں گے. ساری چیزیں جو ہے نا کہ ہوا کے مطلب روئی کے شکل میں جو ہے اڑیں گی. بڑے بڑے پہاڑ بھی جو ہے نا روئی بن کر کے اڑیں گے, چلتا ہوا تباہ ہو جائے گا. یہ زمین پھر ایسی زمین نہیں رہی. اور آسمان سے جو ہے کہ شعلے ٹپکیں گے, سورج بالکل نزدیک سب پہ آ جائے گا. تو جس آسمان کو ہم نرم اپنے لیے سمجھتے ہیں, پھر یہی آسمان ہم کو تکلیف دہ ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا, تو سب کے سب اللہ مان لیں گے کہ وہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے, اور اسی کے غلبے ہے نا, اسی کے روبرو ہو جائیں گے, جو اسی کے روبرو ہو جائیں گے. آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے. اب دیکھیں ہم آگے اپنے آیت پر, کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ چکڑے جا رہے ہوں گے. یعنی کہ قیامت کا وہ دن ہوگا, اور جو ہے کہ جو بھی گنہگار ہیں, جو بھی کفار ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک جگہ پر چلے جا رہے ہوں گے. اور کہاں جا رہے ہوں گے, بتائیے کہاں جا رہے ہوں گے؟ بے شک دوزخ میں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ سب چکڑے جائیں گے, وہ سب زنجیر میں جکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے ان کے لباس گندھک پہ ہوں گے, اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوں گی. اب دیکھو اللہ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر ہمارے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا, کہ وہ سب زنجیروں میں جکڑے ہوں گے, اور ان کے لباس گندھک کے ہوں گے. لباس گندھک سلفر ہے نا, چارکول, جھوٹ, ایسا ان کا بدن. لباس کا معنی کیا ہوا؟ ایسا لباس نہیں جناب, ایسا لباس ہوگا جس سے آگ جو ہے نا ترنت پکڑ لے اور دھوں 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 کر کے چل رہی ہے. نہیں, اور چارے بھی آگ سے جل رہے ہیں. سوچو, ڈرو, فکر کرو, خیال کرو, توبہ استغفار کرو. اللہ توبہ استغفار. یعنی کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زنجیروں میں چکڑے ہوئے, اور ایسے جسم پہ اللہ ایسا لباس پہنا دے گا کہ جس میں آگ اس طرح سے پکڑیں گی کہ وہ آگ پورے کو, جسم کو پورا جلاتی رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا, پورا منہ پہ چہرے پہ آگ ہی آگ چل رہا ہوگا, اور انسان چیخ رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا ادھر ادھر, مگر زنجیریں پکڑی ہوئی. چھپنے کی کوشش کرے گا, چھپ نہیں سکے گا, ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا, کچھ بھی کام اس کے نہ آئے گا. منہ بڑھائے گا, روئے گا, اے اللہ ایک موقع دے دے, اے اللہ ایک موقع دے دے, اے اللہ توبہ کرتا ہوں, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. کچھ بھی نہ کام آئے گا, کیونکہ یہ کلام اللہ نے قرآن میں جو اتاری یہ ہم تک پہنچا دی ہیں. اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری امت کو بتا دیا ہے. پوری قوم کو تو بتایا اس وقت, پوری امت کو بتا دیا, ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے نا. اللہ قیامت کے روز ہمیں ایسی پکڑ سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے, اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوں گی. یعنی کہ ان کے پورے بدن کو, یہاں تک کہ چہرے تک کو جلا دی ہوں گی. یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمام یہ جو چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا نا,
جو کچھ بھی کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے, یہ اس کی سزا ہے. یہ تو ابھی قیامت کا منظر ہے. بات تو یہ ہے کہ جب پہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دوزخ میں بھی اس سے برا حال ہوگا, اور ہمیشہ ہمیشہ کوئی اس کی اینڈ نہیں ہے. جو ایمان پہ نہیں گیا وہ ہمیشہ جو ہے کہ اپنی جگہ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی, ہے نا. وہاں پہ وہ تو جگہ ایسے پہنچ گئی کہ اب تو وہاں پہ اللہ کے سامنے ہم روبرو ہیں. اب تو ہم اللہ کے سامنے روبرو ہیں. ہر شخص وہاں پہ اللہ کے سامنے روبرو ہے. کہاں جائے گا بھائی, کہاں جائے گا؟ نہ یہ گھر ہوں گا, نہ مکان ہوں گا, نہ پہاڑ ہوں گا, سب چپٹی کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے, اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں. اللہ اکبر. میرے محترم ناظرین, یہ اللہ نے اس اپنے کلام یعنی کہ قرآن پاک کے متعلق کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ کہ یہ اطلاع نامہ ہے. تمہیں بتا دیا. گھروں میں مکان میں نوٹس لگ جاتی ہے, نوٹس چپکا دی جاتی ہے, تو ہم اس پر اٹینشن دیتے ہیں, اس سے جڑے تمام باتوں پر خیال کرتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم جو ہے کہ اس نوٹس میں جو چیز بتائی گئی ہیں یا جو اس پر ہونے والا ہے اس برائیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کلام, یہ قرآن بالکل ویسے ہی نوٹس کی طرح ہر ایک کی زندگی میں ڈال دیا ہے, چپکا دیا ہے, کہہ دیا ہے, دکھلا دیا ہے. اللہ کے رسول ایسے اشارہ کر کے کہہ دی کہ دیکھو یہ نوٹس ہے اللہ کی طرف سے. کیا نوٹس ہے؟ ابھی جو اوپر ہم لوگوں نے تمام باتیں پڑھی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ, نہیں ہے کوئی اور معبود سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں. ہمیں اسی کی بندگی کرنی ہے, اسی سے طلب کرنا ہے, اسی سے مانگنا ہے. ہر چیز دینے والا وہی ہے, اسی نے تمام طریقے کی چیزوں کو دیا ہے اور وہی آگے بھی دے گا. اب اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی اور سے مانگتے ہیں, کسی اور سے کہتے ہیں, کسی اور کی بندگی کرتے ہیں تو ہم بالکل ناانصاف والے ہیں, اور اللہ پکڑ لے گا. جب پکڑ لے گا تو جو ہے کہ زنجیر میں جکڑ لے گا, اور ہمارے اوپر ایسی آگ طاری ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی, اور پھر انجام نہایت ہی برا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ نے ایک نوٹس بنا کر کے قرآن پاک کی شکل میں ہماری زندگی میں ڈال دیا ہے کہ دیکھو یہ نوٹس ہے, اور یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا مہر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مہر لگا دی. کیا کہتے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے, اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ سکے. یعنی کہ جو عقل مند لوگ ہوں گا وہی تو سمجھ سکیں گا, جو عقل مند نہیں وہ کیا سمجھے گا. اس کے لیے پھر کتنا بھی بولتے جاؤ, تو جب نہیں سمجھے گا تو پھر اللہ نے تو انجام دے دیا. کم از کم اتنا تو ڈر رکھے, اتنا تو خیال کرے. اب اگر اس کے باوجود بھی نہیں ڈرے, اس کے باوجود بھی نہیں خیال کرے, تو پھر کیا ہے؟ پھر تو جو ہوگا وہ تو بھگتنا پڑے گا نا, وہ تو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے تو کلیئر کر دیا. تو محترم ناظرین, سورہ ابراہیم یہاں پہ مکمل ہوئی, اور سورہ ابراہیم میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے, اللہ کے رسول, اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست, اپنی زندگی میں کس طریقے سے حق کی پہچان کیے اور حق کو جانے, اور حق کے لیے کس طریقے سے انہوں نے جدوجہد کیا, اور حق پر اپنی زندگی گزارے. یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسی آزمائش کی, ایسی آزمائش لی کہ کوئی اور اگر ہوتا تو شاید کہ پھسل سکتا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو نہیں پھسلے. اللہ کے ہر آزمائش پہ کھڑے پکے اور
हाजिर हैं। वो बुत वाला मामला जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिखा दिया कि देखो, जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, तुम खुद कह रहे हो कि ये बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो फिर तुम क्यों इनसे मांगते हो? वो चांद और सूरज वाला मामला जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह दिए कि भाई ये क्या एक दिन है एक दिन नहीं, सुबह है शाम में नहीं। वो नमरूद का सामने का मामला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह दिए, अच्छा तुम खुद को खुदा समझते हो तो ठीक है, सूरज को जो है कि मगरिब से निकाल के दिखाओ। इसके बाद फिर जो है कि मिस्र में उनकी बीवी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो इम्तिहान हुए उसमें भी खरे साबित हुए। फिर औलाद के लिए उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने उनके बड़ी उम्र में औलाद अता फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के से, फिर बाद में और बड़ी उम्र में जाकर करके हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बीवी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जबकि वो बांझ थी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि कुछ सब कुछ अल्लाह के हुक्म पे है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और निकाह किया था, उनसे भी कहते हैं कि 5 कि 6 और औलाद हुए थे। और उन्हीं के जिक्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहें कि अल्लाह ताला से दुआ में कहें कि हमने जो है ऐसी जगह पर हमने अपने औलाद को आबाद किया जहां पर कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह ने अपना घर खाना काबा उनसे बनवाया। फिर अल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी मांगा। हर जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खरे साबित उतर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी दुआएं की, ये सब हम लोगों ने इसमें सुना। फिर अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतों के बारे में बताया कि देखो मैंने कितनी नेमतें तुम लोग को दी हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि देखो, अगर तुम इसके बावजूद भी हक पे नहीं आए, हक पे नहीं अमल किए, हक को नहीं पहचाने, तो फिर देखो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये अंजाम भी अल्लाह ने बता दिया। और आखिर में इस सूरह के आखिर आयत में अल्लाह ने नोटिस पर मोहर लगा दिया कि देखो ये कुरान एक नोटिस है, मैंने तुमको दे दिया, अब तुमको समझ लेना है कि क्या करना है, क्योंकि जब तुम मेरे सामने रूबरू आओगे तो तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इस कलाम, अपने कुरान और जो भी सूरह मुबारका अभी हम लोगों ने पढ़ी, उस जो भी आयत की हम लोगों ने जिक्र की, अल्लाह इनके वसीले से हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे दे कि अल्लाह हमसे ऐसा कोई अमल ना होवे जो कुफ्र में, जो शिर्क में किसी भी तरह का मुलविस हो। अल्लाह हमें जो है कि नेक राह पे चला, मोमिन की जिंदगी गुजारने वाला जिला बना, और ईमान पे ही जिला और ईमान पे ही ख़त्मा कर, ताकि हम ईमान पर ही उठाए जाने। अल्लाह तूने जो भी अक़ायद, जो भी हुक्म तूने जारी किया है, उस पर बिल्कुल खरा हमें साबित रहने वाला बना, वैसे क़ुव्वत दे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बना, उनके बताए रास्ते पर, उनके जैसे अमल पर चलने का हमें हौसला दे, क़ुव्वत दे, सलाहियत दे, ताकत दे। अल्लाह हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमसे जो कुछ भी जानबूझ के हुआ या अनजाने में हो गया, या फिर शैतान और शैतान की शर में हो गया, या फिर अपने नफ्स के बहकावे में हो गया, या अपने बुज़दिली, कमज़ोरी, कम अक़ल और नादानी में हो गया, उन तमाम गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश अता फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत अता फरमा दे। हमसे पहले जो हमारे घर ख़ानदान के जो गुज़र गए, अल्लाह उनकी भी बख्शिश अता फरमा, और हमारे तमाम नस्लों को अल्लाह ताला, हमारे तमाम नस्लों को दीन पे चलने वाला, ईमान पे चलने वाला एक नेक मोमिन बना दे। ए अल्लाह हम सबको नेक साले ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और क़ुव्वत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे औलादों को जो है कि तू कुफ्र से, बुराइयों से, ए अल्लाह बुरे चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरे वक्त और बुरे हालात से, बुरी चीज़ों से, इन सब से अपनी पनाह में रख। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती और शिफा कामिला अता फरमा। ए अल्लाह ताला हम में से जिनके वालिदैन नहीं हैं, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, जन्नत फ़िरदौस आला में मुक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह ताला हमारे लिए भी और हमारे औलाद के लिए भी जन्नत फ़िरदौस आला में मुक़ाम बना दे। ए अल्लाह
تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تعالیٰ آج پوری دنیا میں عالم اسلام میں جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, سازشیں ہو رہی ہیں, طرح طرح سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اے اللہ تعالیٰ ایسے سازش کرنے والوں کو, ایسے دشمنان اسلام کو اے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہ شکست دے, ان کو ان کے ہر سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرما جس سے کہ تو اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے راستے پہ چلا. اے اللہ تعالیٰ ان راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انعام عطا فرما, اس راستے سے ہمیں بچا لیجو جس پہ تیرا غضب اترا ہے. اے اللہ تعالیٰ بے شک اور بے شک تو کافی ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ تو بڑے عظیم رہے, لیکن تو تیری رحمت اس سے بڑھ کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے اوپر رحم عطا فرما دے. ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہے, اے اللہ تعالیٰ تیرا یہ ناچیز بندہ بھی روزے میں ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کرتا ہے, تیرا کلام پڑھتا ہے. اے اللہ تعالیٰ یہ چینل کے ذریعے جو لوگ اپنا وقت اس میں لگائیں اور اس کو سنیں, اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے تو بہتر دنیا اور دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور جب دنیا سے ہم جا چکے ہوں تو آخرت کی بھلائی عطا فرما. جب تک دنیا میں رکھ دنیا کی بھلائی عطا فرما. جب دنیا سے اٹھائیو اے اللہ تو ایمان پہ اٹھائیو, اور آخرت میں آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیو میرے اور ہمارے نسلوں کی بھی. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ, اپنے حفظ و امان میں رکھ. عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو اپنے حفاظت میں رکھ. جو بھی مسلمان پریشان تنگ دست پریشان ہیں, چاہے وہ مرض میں ہوں, چاہے وہ کسی ظلم کا شکار ہوں, ظالم کے ظلم کا شکار ہوں, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پریشان, ان سب کی تو مدد فرما. بے شک تو کافی ہے اور تو بڑا ہی کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو دوستوں میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.